وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ دین نے ہمیں عبادات کا حکم فرمایا اور عبادات کی نشاندہی بھی کی، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ کس وقت کون سی عبادت کرنی ہے اور کس وقت کون سی عبادت چھوڑنی ہے۔ بعض دفعہ عبادت بجا لانا اور عبادت کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ ان موقعوں پر اس عبادت کو چھوڑنا عبادت ہے۔ اگر اس موقع پر وہ عبادت کی تو وہ عبادت نہیں شمار ہوگی بلکہ بغاوت شمار ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے کہ واقعی عبادت بغاوت بن جاتی ہے، سرکشی بن جاتی ہے۔ دین کے نظام کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 20 جگہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، مت کرو، نہ کرو۔ اسی سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ عبادت اللہ کی مرضی سے ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی اور شریعت کے تابع ہو کر ہوگی۔ چنانچہ کس وقت کون سی عبادت کرنی ہے، کس وقت کون سی عبادت چھوڑنی ہے، ایک حالت میں اس عبادت کا کرنا اجر ہے، ثواب ہے، اور ایک حالت میں ایک موقع پر اسی عبادت کا کرنا عذاب ہے، وبال ہے، نافرمانی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ چاہت تو آپ کی بھی ہے، آپ کی چاہت بھی بڑی برکت والی چاہت، لیکن ہر فیصلہ آپ کی چاہت کے مطابق ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہت حضور کی کیا تھی کہ جتنے نافرمان ہیں، جتنے کفار ہیں، جتنے مشرکین ہیں، جتنے مجھے ایذا دینے والے ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، کسی نہ کسی طرح یہ سارے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، ہدایت کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ چاہت تو یہ تھی، حتیٰ کہ ابو جہل کے لیے بھی یہ چاہت بھی تھی، اور چاہت کے ساتھ ساتھ حضور کی محنت بھی تھی، محنت بھی کر رہے ہیں، بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں، بار بار اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، محنت بھی ہے، چاہت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ جس کو چاہے گا
اس کو ہدایت ضرور دے گا، اللہ اس کو ہدایت دے گا جو چل کر اللہ کی طرف آئے گا، جو طلب کرنے والا ہوگا، جو ہدایت کو چاہنے والا ہوگا، اس کو تو اللہ ہدایت دے دے گا، لیکن جو ہدایت سے بھاگنے والا ہوگا، اعراض کرنے والا ہوگا، اس کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ ہدایت اتنی بڑی قیمتی دولت ہے۔ تو بعض مرتبہ انسان کوئی کام عبادت سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، مگر دین اس کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کام کو، اور اس کی ایک مثال نہیں، دین میں سینکڑوں مثالیں۔ نماز اہم ترین عبادت جس کے بارے میں قرآن حکیم میں سینکڑوں اقیم الصلاۃ، لیکن یہی نماز دن کے 3 اوقات میں روک دی، خبردار، نہیں پڑھنی۔ شریعت نے روک دیا، فرمایا سورج نکل رہا ہو تو نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا، سورج نصف النہار پر ہو نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ نماز پڑھو گے تو سجدہ بھی کرو گے، سجدہ نہیں کرنا، سورج غروب ہو رہا ہو تو نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ یہ تینوں اوقات مکروہ اوقات ہیں، کراہت والے اوقات ہیں۔ ان تینوں وقتوں میں مجوسی سورج کی پوجا پرستش کرنے والے سورج کی عبادت کرتے تھے۔ سورج نکلتا تھا تو ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، نصف النہار پہ سر پہ آتا تھا پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، غروب ہوتا تھا تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، مجوسی عبادت کرتے تھے۔ دین نے، شریعت نے منع فرمایا اس وقت سجدہ نہیں کرنا، مجوسیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنا، روک دیا نماز پڑھنے سے۔ اور نہ صرف یہ کہ صرف ان 3 وقتوں میں روکا، جو اقیم الصلاۃ کہا تو قرآن حکیم نے ایک مقام پہ کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز سے روک دیا۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز کے قریب تک جانے کی اجازت نہیں ہے ایسے شخص کو کہ جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی نشہ آور چیز استعمال کر لی، نشہ آور چیز جب استعمال کر لی اور وہ نشہ اس پر اثر کر رہا ہے، اس وقت منع فرما دیا۔ نماز تو دور کی بات ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نشے کے عالم میں ہو، نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، نماز پڑھنا تو دور کی بات۔ پھر دیکھ لیجئے کہ نماز عید الفطر کو فجر پڑھتا ہے مومن، نماز عید الاضحیٰ کو مومن فجر پڑھتا ہے، اور بعض لوگ عام سال میں فجر کے بعد بیٹھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، اور سورج نکلنے کے انتظار کے بعد 2 نفل اشراق کے پڑھتے ہیں۔ بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن عید کے دن فرمایا فجر پڑھو، اور فجر پڑھنے کے بعد عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے۔ درمیان میں عیدگاہ کے اندر کوئی نفل نہیں، نفل پڑھنے سے روک دیا، نماز پڑھنے سے نہیں پڑھنی، آج آپ نے عید الفطر ادا کرنی۔ ایک آدمی بلکہ کئی لاکھ آدمی جب عرفات کے میدان میں موجود ہیں، اور عرفات کے میدان میں مغرب کی اذانوں کی آواز آ رہی ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، عام حالت میں حکم کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت شروع ہو گیا، نماز متوجہ ہو گئی، نماز فرض ہو گئی، نماز پڑھو۔ لیکن وہاں پر حکم کیا آیا؟ مغرب کی اذان ہو گئی
مغرب کا وقت ہو گیا، لاکھوں میں سے کسی ایک نے بھی نماز نہیں پڑھنی، کسی ایک کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، نہیں پڑھنی، نہیں پڑھنی۔ بس اپنا سامان باندھو، کوچ کرو، سفر کرو، مزدلفہ کی طرف بھاگو، مزدلفہ کی طرف آؤ۔ قضا ہوتی ہے تو ہونے دو، اور ہو جائے گی قضا، اس لیے ہو جائے گی کہ عرفات سے مزدلفہ پہنچتے پہنچتے آدھی رات ہوتی ہے، بعض تو فجر کے وقت پہنچتے ہیں۔ قضا ہوتی ہے، ہونے دو، آج قضا کر کے دکھاؤ کہ دین اللہ کی مرضی کا نام ہے، میری آپ کی مرضی کا نام نہیں، انسان کی مرضی کا نام نہیں ہے۔ انسان کی مرضی ہو تو دل تو چاہتا ہے، میدان عرفات ہے، قبولیت کا وقت ہے، اور عصر سے مغرب تک یہ تو ہے ہی قبولیت کا وقت، اور لاکھوں انسان ہیں، دل تو چاہتا ہے، نماز کا وقت بھی ہو گیا، لیکن دل کی چاہت کو نہیں دیکھنا، اللہ کے حکم اور شریعت کو دیکھنا ہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے نہیں پڑھنی، نہیں پڑھنی، نہیں پڑھنی۔ سفر کرو، آدھی رات کو پہنچو تب، تہجد کے وقت پہنچو تب، وہاں جا کے اس مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، دونوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، تمہاری قضا بھی ادا ہی ہو۔ پابندی لگا دی کہ نہیں، نماز نہیں پڑھنی، فرض نماز انسان پڑھ رہا ہے اور مصلی بچھایا ہوا ہے، اور سامنے سے ٹرین کی پٹڑی ہے، ٹرین کی پٹڑی، اور ٹرین کی پٹڑی کے اوپر ایک ایسا انسان بیٹھا ہوا ہے جس کو نفع نقصان کا پتہ کوئی نہیں، کنفیوز ہے، دماغی طور پہ کنفیوز ہے، اور ادھر سے ٹرین کا ہارن بج رہا ہے کہ دور سے ٹرین آ رہی ہے۔ اب دین کیا حکم دیتا ہے؟ شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ 100 رکعت نماز نفل نیت باندھ کے پڑھنا شروع کر دو، اپنے فرضوں کو پڑھنا شروع کر دو۔ شریعت حکم دیتی ہے نماز کو چھوڑ دو، نماز کو توڑ دو، اور نماز کو توڑ دو، چھوڑ دو، اس انسان کو اس خطرے سے، اس حادثے سے بچا لو۔ کہیں پڑھنے کا حکم، کہیں چھوڑنے کا حکم۔ ماں نماز فرض پڑھ رہی ہے اور سامنے چھوٹا بچہ نادان تندور کی طرف لپک رہا ہے، یا کوئی موذی چیز، خطرناک چیز، سانپ یا اس قسم کی چیز بچے کی طرف آ رہی ہے، تو اب ماں کے لیے حکم کیا ہے؟ نماز پڑھے؟ نہیں، یہاں نماز کا چھوڑنا عبادت ہے، نماز کا چھوڑنا عبادت ہے کہ نماز کو چھوڑ دو، نماز کو توڑ دو، فوراً اپنے بچے کی حفاظت کرو، تندور سے دور کر دو، خطرناک اور موذی جانور سے اس کو دور کر دو۔ نماز جیسی عظیم عبادت کو چھوڑنے کا حکم دیا، انسانی جان بچانے کا حکم دے دیا، انسانی جان کو بچا لو۔ کعبے کے گرد گھومنا کتنا اہم ترین عمل ہے۔ زندگی میں بعض لوگوں کو ایک ہی دفعہ نصیب ہوتا ہے، بعض لوگ تڑپتے رہتے ہیں۔ طواف کعبہ کتنا اونچا عمل ہے، ایسی عبادت کہ جو دنیا میں کہیں پر بھی نہ ہو، صرف ایک جگہ ہو۔ نماز تو دنیا کے ہر کونے قدرے میں ہوتی ہے، مسجد میں ہوتی ہے، لان میں ہوتی ہے، چھت پہ کوئی پڑے ہوتی ہے، کشتی میں ہوتی ہے، جہاز میں ہوتی ہے، جنگلوں میں ہوتی ہے، صحراؤں میں ہوتی ہے، ہر جگہ نماز۔ جہاں نماز کا وقت آ گیا، صاف جگہ دیکھ لی، نماز شروع کر دی۔ نماز تو ہر جگہ ہوتی ہے، ذکر ہر جگہ، تلاوت ہر جگہ، سخاوت ہر جگہ۔ کعبے کا طواف صرف ایک جگہ، کعبے کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں ہے، دنیا کی کسی مسجد کا طواف نہیں ہو سکتا۔